دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورت بنی اسرائیل، سورت بنی اسرائیل۔ اچھا جی، یہ سورت بنی اسرائیل کے بارے میں ایک لفظ میں بتاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے استفزاز۔ اچھا ذرا بھائی یہ جمعیت کے جو لڑکے ہیں نا، نوجوان، ذرا نوٹ کر لیں، استفزاز من الارض ایک خاص لفظ ہے، کلیدی لفظ، 3 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، صرف اور صرف بنی اسرائیل میں آیا ہے، کسی اور صورت میں نہیں آیا۔ اچھا میں ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، ذرا نوٹ کرو بھائی، جو ذہین لوگ ہیں، قرآن میں بہت ساری اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں زمین کے ساتھ۔ علو فی الارض، استکبار فی الارض، وعلی الارض ہونا، علی الارض مرحا، فساد فی الارض۔ تو اس طرح ارض کے ساتھ بے شمار اصطلاحات ہوئی ہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے، تکبر کہاں ہوتا ہے؟ تکبر کی جگہ کیا ہے؟ نہیں، تکبر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا۔ پھر استکبارن فی الارض کیوں آیا؟ فاستکبروا فی الارض کیوں آیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکمرانوں کا، آمروں کا، ڈکٹیٹروں کا رویہ ہوتا ہے۔ مشرف کا مکہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ہے؟ مکہ دکھایا تھا اس نے، فاستخف، یہ فرعون تھا۔ یہ میں کہتا ہوں پاکستان کا فرعون مشرف تھا، کیونکہ اس نے بھی اپنی قوم کو ہلکا سمجھا۔ قرآن یہ کہتا ہے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو، وہ کہتا تھا یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح یہ بھی مکہ دکھاتا تھا اپنی قوم کو۔ یہ اس نے پاکستان کو کھوکھلا کرنے میں کہتا ہوں جتنے سارے حکمرانوں کے جرائم ایک طرف، اس خبیث کا جرم ایک طرف، جتنا اس نے نقصان 8-9 سال میں پہنچایا ہمیں، تہذیبی طور پر، تعلیمی نظام پر اس نے چوٹ چلائی، ثقافت پر اس نے چوٹ چلائی، اس نے فوج کو خراب کیا، کمزور کیا، اس نے سیاسی پارٹیوں کے اندر رکھنا ڈالا، قانون لیگ بنائی، اس کے جرائم اتنے ان گنت جرائم ہیں، اس کے ان گنت اداروں کو کمزور کیا، اس نے عدلیہ کو کمزور کیا، عدلیہ پہ حملہ کیا، فوج کو کمزور کیا، سیاستدانوں کو کمزور کیا، پارٹیوں کو کمزور کیا، اس نے پوری۔ اچھا اب آ جائیے ذرا اس کے مرکزی مضمون پر۔ قرآن پر ایمان کی دعوت، فرعون کی طرح قریشی قیادت بھی استفزاز من الارض چاہتی ہے، یعنی استفزاز کا مطلب ہے اپروٹ کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتی ہے۔ استفزاز کا مطلب ہے اپروٹنگ، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپروٹ کر دے گا۔ فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت دی گئی ہے اس میں کہ مکہ بھی فتح ہوگا۔ اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو، یہ جو سورت کب نازل ہوئی ہے؟ معراج کے موقع پر 12 نبوی میں، ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے نازل ہوئی۔ اب غور سے سنیے بات، جب یہ مکے سے فلسطین جب جاتے ہیں آپ، مکے سے فلسطین جب جاتے ہیں، راستے میں مدینہ پڑتا ہے، تو حضرت جبریل جب براق پہ بٹھا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے تھے، تو راستے میں بتایا آپ کو کہ آپ کی اگلی منزل مدینہ ہوگی، آپ کو ہجرت کر کے اگلے سال یہاں آنا ہے۔ اور اس میں ایک دعا بھی سکھائی گئی اس بنی اسرائیل کے اندر، اے اللہ مجھے سچائی کے مقام سے نکال کر سچائی کے مقام پر پہنچا دے، جو ہے مخرج صدق۔ اچھا، اور اس میں
وہ جو 10 کمانڈمنٹس پتا ہے نا، 10 کمانڈس میں دیکھی آپ نے کسی نے مووی 10 کمانڈمنٹس؟ ایک یہودیوں نے فلم بنائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، 10 کمانڈمنٹس، اس کو عربی میں احکام العشرہ کہتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے 10 احکام دیے گئے تھے، 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں اس کو، بنی اسرائیل کے لیے دیے گئے تھے۔ وہ سارے 10 کمانڈمنٹس جو ہیں یہاں بنی اسرائیل کے اندر آ گئے ہیں، یہاں پر وہی چیزیں کہ زنا مت کرو، جو ہے یتیموں کے حقوق، والدین کے حقوق، شرک مت کرو، توحید پر قائم رہو، عہد کی پاسداری کرو، یہ ساری جو باتیں احکام العشرہ تورات میں حضرت موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو دیے گئے تھے، وہی ساری چیزیں یہاں بھی دی گئیں۔ اور یہاں بتایا گیا، سنیے، یہ مدینہ منورہ کی جو اسلامی ریاست ہے اس کی تمہید ہے اس میں۔ اب دو باتیں میں نے بتایا تھا آپ کو، میں نے بتایا تھا کہ اس صورت میں استفزاز یعنی جڑ سے اکھاڑنا، اپروٹ کرنا، یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو پہلا یہ استعمال ہوا ہے ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج کیا اور اللہ نے کہا کہ جو کر کے دیکھ لے، وَاسْتَفْزِزْ، میرے بندوں کو مجھ سے ہٹانے کی کوشش کر کے دیکھ لے، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ دوسری بار جو لفظ آیا ہے، فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ تیسری بار آیا ہے قریش مکہ، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے بارے میں، قریشی قیادت کے بارے میں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جڑ سے نکال کر پھینکنا چاہتی ہے، لیکن انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے۔ چلیے جی، اب پہلے پیراگراف میں فتح مکہ اور فتح بیت المقدس کی بشارت ہے اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان بیان کی گئی ہے۔ دوسرے میں بتایا گیا ہے کہ امتحان دنیا کا مقصد اور کیا ہے اور مقصد رسالت و آخرت کیا ہے۔ تیسرے پیراگراف میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے اعتراضات، توحید اور رسالت و قرآن کے جوابات ہیں۔ یہاں پر 61 سے 70 تک 5ویں پیراگراف میں ابلیس کے دام کا ذکر ہے، اس کا فریب کیسا ہوتا ہے، اس کے جال کیسے ہوتے ہیں، اور بنی آدم کی تکریم اور تفضیل بتائی گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کی کو جو ہے ان کی تکریم کی گئی اور تمام مخلوقات پر واضح برتری عطا کی۔ فضلناہ تفضیلا، یعنی چونٹیوں پر، گھاتیوں پر، شیر پر، گھوڑوں پر، ہزاروں مخلوق، طوطے ہیں، کوے ہیں، آپ زو کے اندر چلے جائیے، اللہ نے کتنے ان گنت جانور پیدا کیے ہیں، ان سب کے اوپر حضرت انسان کو واضح برتری عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے 6 پیراگراف میں بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استفزاز من الارض کے منصوبوں کی ناکامی کی بشارت، قریش سے مکہ ناکام ہو جائیں گے، ان کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ 7ویں پیراگراف میں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے فتہجد بہ نافلۃ لک، اللہ سے تہجد کا اہتمام کرو، اور یہ خوشخبری دی گئی کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں پر قریش کی طرف سے وہ حصی معجزات کا مطالبہ کیا گیا، اس کا جواب ہے 90 پیراگراف میں قریشی قیادت اور فرعونی قیادت کی مماثلت بتائی گئی کہ یہ ایک جیسے۔ ادھر دیکھیے، جیسے سورہ مزمل میں کہا گیا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کے پاس ایک رسول موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اسی طرح قریش کے لیڈروں کے پاس بھی ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر ابو جہل وغیرہ کو فرعون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ فرعون کے جو رویے تھے، آمرانہ رویے، مشرکین مکہ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے رویے بھی بالکل اسی طرح کے ہیں۔ اور آخر میں بتایا گیا ہے قرآن کے حقوق کیا ہیں، اور خالص عقیدہ توحید کے ساتھ دعا اور حمد اور تکبیر کی ہدایات